اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی چند آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے اللہ لا الہ ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیث۔ اللہ ایسا ہے کہ نہیں کوئی مستحق عبادت مگر وہی ہے، اور وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کون زیادہ سچا ہے اللہ کی بات سے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ لازماً تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ لازمی بات ہو کے رہے گی۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہیں ان میں منافقین سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اب اس میں تیسری بار ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے ان کے بارے میں ذکر ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو چل نہیں سکتے، جنہیں راستہ معلوم نہیں ہے، راستہ مل نہیں سکتا، ان کا معاملہ ہے جو کہ پہلے آ چکا ہے، اور ان کے لیے تمہیں قتال کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کو آزادی مل سکے۔ اور وہاں سے وہ ہیں لوگ جو کافر قبیلوں کے اندر اپنی مستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں، یعنی کہ دوسرے وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ بیچارے لوگ، بے بس لوگ ہیں، دوسرے جو کافر قبیلوں میں اپنے سکون اور آرام اور راحت سے رہ رہے ہیں، اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی۔ اور ہجرت کیوں فرض کر دی گئی تھی؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تحریک اب اس مرحلے پر آ گئی تھی کہ اب فرض قتال تھا۔ تو ظاہر بات ہے اب جو اقدامات کرنے ہیں، جتنی بھی مسلم طاقتیں ہیں، انہیں ایک مرکز پر آنا ہوگا، یہ ضروری ہوگا۔ اگر منتشر پڑے رہے تو مقابلہ کرنا تو دور، کامیابی سے ہمکنار بھی نہیں ہو سکتے اور مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جتنی بھی طاقتیں ہیں انہیں سب کو مل کر ایک مرکز پر ضرور جمع ہونا ہوگا، تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کن اقدامات کیے جا سکیں۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اور جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے تو ان آیات میں وہ اسی بنا پر منافقین قرار پائے گئے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ وَأَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے مقابلے میں وہ دو فریق ہو گئے، حالانکہ اللہ نے الٹا پھیر دیا ان کو سبب اس کے جو انہوں نے عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ ان کی حمایت میں آئے کہ نہیں ٹھیک ہے، رہنے دو، کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ تھوڑی نرمی ہونا چاہیے، آخر ایمان تو لے ہی آئے تھے، اب ہجرت نہیں کر سک رہے تو تھوڑا درگزر سے کام لو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کے بارے میں نہایت سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم دو گروہوں میں کیسے تقسیم ہو گئے۔ اور اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹا دیا، یعنی کہ ان کا ہجرت نہ کرنا اس بات کا حقیقی ثبوت ہے کہ اس بات کا کہ ان کے ایمان سلب ہو گئے ہیں۔ اور ہاں اگر کوئی مجبوری ہوتی تو کوئی اور بات ہوتی، لیکن وہ اپنی موج اور مستی کی غرض سے ہجرت کرنے کو تیار نہیں ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ اسلام سے خالی ہو گئے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْتَدُوا مِنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو جس کو گمراہ کیا اللہ نے اس کو راہ پہ لاؤ؟ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا تم چاہتے ہو ان کو ہدایت دے اللہ،
جن کی گمراہی پر اللہ نے مہر لگا دی، کیونکہ جو انہوں نے منافقین لوگوں نے کیا، ہجرت کا حکم نہ مانا اور بیٹھے رہے، اپنی سہولتوں کے تحت ہجرت نہیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آئے نہیں۔ ایک مرکز پہ جمع ہونا تھا تمام مسلم قوتوں کو، حالانکہ طاقت رکھتے تھے، اقتدار رکھتے تھے اور حیثیت تھی ان کی باسہولت، وہ ہجرت کر کے آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے، تو اللہ نے بھی ان کے مہر لگا دی کہ وہ گمراہ لوگ ہیں۔ اب تم لوگ جو حمایت کر رہے ہو ان لوگوں کی، تو تم چاہتے ہو اللہ نے جن کے اوپر مہر لگا دی تم ان کی حمایت کر رہے ہو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، ہرگز نہ پائے گا اس کے لیے کوئی راہ۔ تو پروردگار صاف صاف وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جن کی گمراہی پر اللہ کی آخری مہر کی تصدیق لگ چکی ہے، پھر اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے ہدایت کی، کہ وہ ہدایت پا جائے گا یا ہدایت اختیار کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ایک وقت تک، اور جب رسی کھینچتا ہے تو پھر وہ مہر لگا دیتا ہے کہ فل اور اسٹاپ ہو چکا، اب کوئی امکان نہیں ہے اس کے اوپر سے کسی بھی قسم کا کوئی عذاب ٹل جائے دنیا میں یا آخرت میں۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔